آئیے سیدھے مدے پر آتا ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم ایک ایسی چیز پر بات کرنے والے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہر وقت موجود ہے، لیکن ہم کبھی اسے خطرے کے طور پر نہیں دیکھتے۔ ایک بالکل پوشیدہ زہر، یعنی شور کی آلودگی۔ تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ شور کی آلودگی آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ صرف کوئی عام سی روزمرہ کی پریشانی نہیں ہے جسے آپ نظر انداز کر دیں۔ یہ ایک باقاعدہ ماحولیاتی زہر ہے۔ کوئی بھی ایسی غیر ضروری آواز جو انسانی صحت اور ماحول کے معیار کو خراب کرے، وہ اس میں شامل ہے۔ اسے صرف شور سمجھ کے چھوڑ دینا سچ میں ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اب ذرا اس تصویر کو دیکھیں۔ ہوائی جہاز جیسی بڑی مشینیں کتنی واضح ہوتی ہیں، ہے نا؟ ان کی رنگ، ان کی جسامت، سب بالکل سامنے ہوتا ہے، لیکن جو آواز یہ پیدا کرتے ہیں وہ بالکل غائب ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا خاموش دباؤ ہے جو دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن ہماری زندگیوں پر بری طرح حاوی ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم کن چیزوں کو کور کریں گے؟ سب سے پہلے شور کی آلودگی کی تعریف، پھر اس کی جسمانی صحت پر اثرات، اس کے بعد اس کے نفسیاتی اور ذہنی اثرات کو دیکھیں گے، پھر ہم بات کریں گے کہ یہ بچوں کی نشو و نما کو کیسے متاثر کرتا ہے، ہمارے محلوں میں شور کا کیا حال ہے، اور آخر میں ہم اپنی خاموش جگہوں کو واپس کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیے پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں، شور کی آلودگی کی تعریف، یعنی محض ایک پریشانی سے بڑھ کر ہمیں سوچ کو بدلنا ہوگا کہ شور جدید شہری زندگی کا حصہ ہے جس کے ساتھ ہمیں بس جینا ہی ہے۔ یہ بات اس کوٹ سے بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ آواز یا شور ایک نفسیاتی اور سماجی دباؤ ہے جو ہمارے اعصابی اور اینڈوکرائن سسٹم کو متحرک کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سوچئے۔ لاکھوں سالوں کے ارتقاء نے ہمارے جسم کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ اونچی آواز کو بقا کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ ایک زوردار آواز آتی ہے اور ہمارا جسم فوراً خطرے سے نپٹنے والے موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، جسمانی صحت پر اس کے اثرات، یعنی اثرات کا اہرام۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ آواز ہمارے جسم کو اندر سے کیسے نقصان پہنچاتی ہے۔ اب اس ماڈل پر غور کریں۔ یہ بہت ہی خوبصورتی سے بتاتا ہے کہ کیسے روزمرہ کی عام سی الجھنیں اور پریشانیاں وقت کے ساتھ جمع ہو کر انتہائی سنگین طبی مسائل کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ صرف تھوڑی دیر کا درد سر نہیں ہوتا، بلکہ ایک مکمل چین ری ایکشن ہے۔ تو چلیے اس احرام پر قدم بقدم چڑھتے ہیں۔ سب سے نیچے دیکھیں، صرف بے چینی اور نیند میں خلل ہے۔ لگتا ہے نا کہ بس نیند پوری نہیں ہوئی، لیکن یہ خلل جسم میں کورٹیسول نامی ہارمون کے اخراج کا باعث بنتا ہے جو مسلسل دباؤ کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب کورٹیسول مسلسل بڑھا رہتا ہے تو ہم تیسرے درجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں ہائی بلڈ پریشر اور شریانوں کی بیماریوں کا خطرہ پیدا ہوتا ہے، اور آخر کار سب سے اوپر بیماریاں اور موت ہے، کیونکہ تب تک آپ کا مدافعتی نظام بری طرح ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اور ہاں، یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں۔ ان اعداد و شمار پر ذرا دھیان دیں۔ صرف یورپ میں سڑکوں کے شور کی وجہ سے ہر سال 10 لاکھ صحت مند زندگی کے سال ضائع ہو جاتے ہیں، 10,000 قبل از وقت اموات ہوتی ہیں، اور 9 لاکھ لوگ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس تباہی کے پیمانے کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ سچ میں یہ بہت ڈراؤنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا حصہ، نفسیاتی اور ذہنی اثرات، یعنی ایک پوشیدہ بحران۔ یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ماحولیاتی آوازیں ہمارے ذہنی استحکام کو کیسے متاثر کرتی ہیں۔ اب حیدرآباد میں 1200 افراد پر کی گئی ایک سٹڈی کے نتائج دیکھتے ہیں جو واقعی آنکھیں کھول دینے والے ہیں۔ کم شور والے علاقوں میں نفسیاتی دباؤ تقریباً 30% تھا، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ شور والے علاقوں میں رہنے والوں میں یہ شرح سیدھا اچھل کر 58% تک پہنچ گئی۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ شور ہمارے ذہن کو کس حد تک تھکا دیتا ہے۔ اور یہ چارٹ اس سے بھی زیادہ حیران کن انکشاف کرتا ہے۔ سٹڈی میں شامل 60.5% شہری لوگ، یعنی آدھے سے زیادہ لوگ شور کی وجہ سے شدید خراب نیند کا شکار ہیں۔ ذرا سوچئے، آپ کی آدھی آبادی ٹھیک سے سو ہی نہیں پا رہی۔ ماحول کا شور کس طرح رات کی پرسکون نیند کو تباہ کر رہا ہے، یہ اس کا کھلا ثبوت ہے۔ اس ٹیبل کو دیکھیں۔ اس ڈیٹا نے بالکل صاف کر دیا ہے کہ حد سے زیادہ شور اور خراب نیند، یہ دونوں الگ الگ ایسے بڑے عوامل ہیں جو ڈپریشن اور بے چینی کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ شور میں رہتے ہیں تو نفسیاتی مسائل کا خطرہ 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
اب آتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، شور اور بچوں کی نشوونما یعنی ذہنی صلاحیتوں پر اثرات۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بچپن کا وقت ذہنی ترقی کے لیے کتنا نازک ہوتا ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ شور اسے کیسے متاثر کرتا ہے۔ میونک ایئرپورٹ پر ہونے والی اسٹڈی کا یہ موازنہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ دیکھیں، جو بچے ایک نئے ایئرپورٹ کے قریب رہ رہے تھے ان کی یادداشت اور زبان سیکھنے کی صلاحیت میں واضح کمی دیکھی گئی، لیکن جس علاقے میں پرانا ایئرپورٹ بند کر دیا گیا تھا وہاں کے بچوں کی ذہنی صلاحیتوں میں حیرت انگیز بہتری آئی۔ یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ بچوں کا دماغ مقامی شور کی سطح کے حساب سے براہ راست بدلتا ہے۔ حیاتیاتی سطح پر ہوتا دراصل یہ ہے کہ بچے اپنے ارد گرد کے مسلسل شور سے بچنے کے لیے ایک ایسی عادت اپنا لیتے ہیں جسے آوازوں کو نظر انداز کرنا یا ٹیون آؤٹ کرنا کہتے ہیں۔ اب المیہ یہ ہے کہ اس کوشش میں وہ تعلیمی آوازوں اور ضروری باتوں کو بھی انسنا کر دیتے ہیں۔ اس سے ان کے پڑھنے کی صلاحیت سست پڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شور سے ان کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور ایسے پرہجوم ماحول میں ان کے اندر ایک طرح کی بے بسی پروان چڑھتی ہے۔ پانچواں حصہ محلے کے شور کا جال، خاص طور پر پتے صاف کرنے والی مشین یعنی لیف بلوئر کے اثرات۔ اب ہم بڑے گلوبل ڈیٹا سے نکل کر آتے ہیں اپنے رہائشی محلوں کی طرف۔ اس نقشے پر بننے والے 800 فٹ کے اس دائرے کو دیکھیں۔ یہ واقعی خوفناک ہے کہ کس طرح ایک چھوٹی سی مشین سے نکلنے والی آوازیں بڑی آسانی سے 800 فٹ دور تک گھروں کی دیواروں کو پار کر جاتی ہیں، اور یہ عالمی ادارہ صحت کی محفوظ حدود کو بری طرح توڑ دیتی ہیں۔ یہ نمبر 1600، اسے ذہن نشین کر لیں، 1600 فٹ۔ یہ اس پورے علاقے کا قطر ہے جو صرف ایک اکیلے لیف بلوئر کے چلنے سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آپ خود سوچئے، یہ کتنا بڑا رقبہ ہے جس کا سکون صرف ایک مشین کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے۔ اب آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہم وقت کے ساتھ اس شور کے عادی نہیں ہو جاتے؟ تو جواب ہے بالکل نہیں۔ ہائی وے کی مسلسل ٹریفک کے شور کے برعکس ان مشینوں کی آواز کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ یہ اتار چڑھاؤ ہمارے دماغ کو کبھی بھی صحیح معنوں میں اس شور کا عادی نہیں ہونے دیتا۔ آخری حصہ، خاموش جگہوں کی بحالی یعنی کمی کی حکمت عملیہ۔ اب مسائل پر بہت بات ہو گئی، آئیے اس کے قابل عمل حل کی طرف چلتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں بچاؤ کے کچھ انتہائی مؤثر طریقے ہیں۔ سب سے پہلے بچوں کو باتوں کو نظر انداز کرنے کی عادت سے بچانے کے لیے ان کے ساتھ فعال طریقے سے بات چیت کریں۔ دوسرا، گھر کے سکون کو برقرار رکھنے کے لیے شور کم کرنے والے آلات یا ایئر پلگ کا استعمال کریں۔ ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے قدرتی اور خاموش مقامات کا رخ کرنا چاہیے، اور ہاں، اپنے موبائل فونز اور دیگر ڈیوائسز کی آواز کو ہمیشہ قابو میں رکھیں۔ اختتام پر میں چاہوں گا کہ آپ اس ایک طاقتور سوال پر غور کریں۔ اگر دوسروں کے سگریٹ سے آنے والے سیکنڈ ہینڈ دھوئیں نے عوامی مقامات پر ہوا بانٹنے کے حوالے سے ہمارے قوانین اور سوچ کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے، تو پھر یہ سیکنڈ ہینڈ شور ہماری خاموشی اور سکون کے مشترکہ حق کو کب تبدیل کرے گا؟ خیر، امید ہے کہ آج کے اس جائزے نے آپ کو اپنے آس پاس کے ماحول کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور ضرور کیا ہوگا۔